بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 40واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے وہ ہے مختلف موضوعات سے متعلق اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات اور معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے درست قواعد اور حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے سیکھنے کا مرحلہ وار سفر، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح ہم نے اپنی معلومات اور مشاہدات میں فرق کرنا ہے، یہ پہلا قدم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ احساسات اور خیالات کو الفاظ کا روپ دینا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی معلومات، مشاہدات ہوتا جو آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، ٹھیک ہے، معلومات کو چیز آپ نے پڑھی ہے، ان میں فرق بیان کریں۔ دوسرے نمبر پہ احساسات، ٹھیک ہے، آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، ان کو الفاظ کا روپ دینا، ٹھیک ہے۔ تیسرا قدم کسی بھی موضوع پر مکمل تسلسل کے ساتھ بولنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہترین بیان کے 4 بنیادی ستون ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے معلومات۔ معلومات آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ اخبار سے ملتی ہے، معلومات آپ کو کتاب سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، معلومات کوئی بندہ آپ کو بتلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مشاہدات۔ مشاہدات کسے کہتے ہیں؟ جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ احساسات، جو آپ کا دل کرتا ہے، آپ کا جذبات، آپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خیالات، جو چیز آپ سوچتے ہیں۔ یہ ایک بہترین بیان کے 4 بنیادی ستون ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہے ایک ایک کی الگ الگ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حقائق اور آنکھوں دیکھے حال میں فرق۔ معلومات یہ مستند حقائق، مثلا تاریخ، جگہ، نام۔ مشاہدات جو آپ نے خود محسوس کیا، جو آپ نے خود دیکھا یا سنا، ٹھیک ہے۔ احساسات آپ کی اندرونی کیفیت، دل کی کیفیت، خوشی ہے، دکھ ہے، حیرت ہے۔ خیالات آپ کا نقطہ نظر، آپ کی رائے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو لکھنا ہے، اور لکھنے میں تسلسل ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ سامنے سلائیڈ ہے آپ کی، آپ نظر آ رہی ہے کہ زنجیر جو ہے ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی فن آپ نے کرنا ہے کہ الفاظ کو اس زنجیر کی طرح آپ نے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کڑی سے کڑی نہ جڑی ہو تو زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر جملوں میں ربط نہ ہو تو سننے والا بھی الجھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے جملوں میں ربط نہیں ہے تو جو سننے والا ہوگا وہ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سنے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو الجھن سے ربط تک ایک عملی جائزہ۔ جس طرح مثال ہے، اس مثال کو دیکھیں۔ میں نے کھانا کھایا، پھر میں اسکول گیا، کل بارش ہوئی تھی۔ اب کیا ہے؟ یہ زنجیر کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سننے والے کے لیے الجھن پیدا کر رہا ہے یہ جملہ کہ میں نے کھانا کھایا، پھر میں اسکول گیا، کل بارش ہوئی تھی۔ اب اس کے اندر ربط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کڑی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سننے والے کو بالکل بھی اثر نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم اس کو زنجیر کی طرح، کڑی کی طرح جوڑیں گے تو کس طرح ہمارا جملہ جو ہے بنے گا، اور بہت ہی اچھا جملہ بنے گا۔ دیکھیں کہ کل بارش ہوئی تھی، اس لیے موسم خوشگوار تھا، میں نے ناشتہ کیا اور پھر اسکول چلا گیا۔ یہ ربط والا جملہ ہے، سننے والے کو پتہ چلا، ٹھیک ہے، اور یہ اچھا جملہ ہے، درست جملہ ہے، اور صحیح ربط کے ساتھ بنایا گیا یہ جملہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ الفاظ جو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، یہ الفاظ، ان الفاظ کی مدد سے آپ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی بات میں تسلسل کو قائم رکھ سکیں۔ سب سے پہلے تو، ٹھیک ہے، مزید یہ کہ اسی وجہ سے دوسری طرف نتیجہ یہ نکلا، یہ الفاظ ہے، ان الفاظ کی مدد سے ایک جملے سے دوسرے جملے کے اندر آپ ربط پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ایک مؤثر بیان کا مستحکم ڈھانچہ۔ آغاز سامعین کی توجہ حاصل کرنے والا جملہ ہونا چاہیے آپ کا۔ اس کے بعد درمیان میں معلومات، مشاہدات کو ترتیب سے بیان کرنا، اور اختتام اپنی بات کو کسی مضبوط نقطے یا احساس پر ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تمام عناصر آپس میں مل جائیں گے تو اس طرح، جس طرح سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک زنجیر ہے، اس میں آپ کی معلومات بھی آ چکی ہے، آپ کا جو ہے وہ مشاہدات بھی آ چکا ہے، آپ کا جذبات بھی آ چکا ہے، آپ کے خیالات بھی آ چکے۔ اس لڑی کے اندر جب پورے مکمل ہو جائیں گے پھر ربط کرنے والے الفاظ، اور ایک بہترین بیان ہو جائے گا آپ کا آغاز سے اختتام تک، ٹھیک ہے۔
اس میں بہترین بیان وہ ہے جو درست معلومات کو احساسات کے ساتھ جوڑ کر ایک تسلسل کے ساتھ سامعین تک پہنچائے۔ اب آپ کی باری ہے اپنے خیالات کو مکمل اعتماد درست تسلسل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی آواز اور آپ کے خیالات اہمیت رکھتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلاس میں جو متعلقہ اساتذہ ہے ایک ایک چیز جو ہے پیراگراف جو سبق ہے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھائیں روانی کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہر ایک بچے سے پوچھیں تاکہ وہ ڈائس پہ آ کے اپنے خیال، جذبات، احساسات کو آپ کے سامنے پوری کلاس کے سامنے بیان کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ کام ہو جائے اس کے بعد تدریسی جانچ آپ نے کرنا ہے، تدریسی جانچ کے بعد نکھار ہے، نکھار جو ہے گھر کے لیے کام دے دیں۔ اور اسی طرح آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔